ان کے در پہ جاتے ہیں. کبھی ہم نے یہ کہا مولا میں آیا ہوں آپ کے در پر, جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں آپ کو دینے آیا ہوں, اور سب سے زیادہ میرے پاس جو مہم اور امپورٹنٹ ہے وہ میری جان ہے مولا, وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے, قبول کیجیے, مجھے اپنے پاس لے لیجیے. جانے بات شخص ایک عالم دین اصفہان میں تھے, انہوں نے وصیت کی کہ مجھے جب دفنایا جائے, تخت فولاد بہت بڑا قبرستان ہے اصفہان کے, کہا مجھے دفنایا جائے تو فلانا وہ جو شخص تھا جو کہ ہمارے علاقے محلے میں چوکیدار تھا, دروغبان, وہ جو رات کو پہرے کے لیے چلتا تھا, اس کے برابر میں دفنایا جائے. لوگوں نے تعجب کیا کہ وہ انسان وصیت کرتا ہے کہ کسی بڑے جگہ پر کسی بڑی قبر کے ساتھ, کبھی کسی مزار کے ساتھ دفنایا جائے, آپ اس دروغہ کے ساتھ. کہا ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ روز محشر یہ میری شفاعت کرے. تو کہا کہ یہ یعنی کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک اصفہان میں تاجر تھا, وہ حج پہ گیا, تو پہلے وہ نجف, کربلا, پرانی بات ہے, لوگوں کو سال لگتا تھا حج پہ جانے کے لیے, اور جو لوگ جاتے تھے 100 جاتے تھے تو 40 واپس آتے تھے. کوئی بیمار ہو گیا, کوئی لٹ گیا, کسی کو مار دیا گیا, تھوڑے سے لوگ واپس آتے. تو وہ تاجر کہتا ہے کہ وہ گیا نجف سے, وہ کوفہ کے درمیان میں تھا, تو کسی نے آ کر وہ جو پوٹلی تھی جس میں اس کے پیسے درہم دینار تھے وہ چرا لیے. اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا, اپنے کاروان سے بھی جدا ہو گیا. تو اس نے کہا کہ اب میں نہ آگے جا سکتا ہوں نہ میں پیچھے پلٹ سکتا ہوں, میں کروں کیا؟ تو بیابان میں تھا, اس کو خیال آیا, اس نے اپنے وقت کے امام کو پکارا, یا ابا صالح اغثنا ادرکنی, مولا میری مدد کیجیے. تو اس نے جیسے یہ لفظ اپنی زبان میں جاری کیے تو دیکھا اچانک سے گھوڑے سوار نہ ہوتا. گھوڑے سوار جب قریب آیا اس نے کیا دیکھا, یہ اس کے محلے کا دروغہ تھا, اس کے محلے کا چوکیدار تھا. کہتا ہے میں نے تو امام کو پکارا تھا, تم کہاں سے آ گئے؟ کہتا ہے مجھے امام نے بھیجا ہے. کہتا ہے کہ جاؤ ہمارے اس بندے خدا مومن کے پاس اور اس کو حج پہ لے کے جاؤ, اس کو حج کرواؤ, پھر اس کو واپس اس کی جگہ پر چھوڑ کر آؤ. کہتا ہے تعجب کیا, کہتا ہے آؤ میرے ساتھ سوار ہو. لے گئے, مکہ کے پاس پہنچا, کہا احرام پہنو اور جاؤ, جب حج کر لو یہیں واپس آ جانا. وہیں واپس آئے اور پھر واپس اس کو اصفہان گئے, اور کہا دیکھو کسی کو بتانا نہیں, کسی کو بتانا نہیں, بس میں کھو گیا تھا, بس پہنچ. اب یہ پہنچا تو لوگ آئے, حج پہ آئے, مبارکباد دینے جمع ہوئے, تو وہ بھی ملنے آیا. اب جب اس تاجر نے اس کو دیکھا تو اس نے کوشش کیا کہ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوں اور پاؤں میں پڑوں جا کے, تو اس نے وہیں سے اشارہ کر دیا کہ ایسا مت کرو. جب سب چلے گئے اس نے بولا یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا آپ, کہا جس طرح پہلے سلام کرتے تھے ویسے ہی سلام کرو, جس طرح پہلے لوگوں کے سامنے کرتے تھے ویسے ہی کرو. جانے ہوتا ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا مومنین میں سے کون اللہ کا بندہ ہے. ہم بعض اوقات پتہ نہیں کس کو دھتکار دیتے ہیں, کبھی کسی کو کم تر سمجھ بیٹھتے ہیں, پتہ نہیں خدا کے نزدیک وہ کتنا عزیز ہو, وقت کے امام کے نزدیک وہ کتنا عزیز ہو. خلاصہ وہ اس کا وقت گزر گیا تو ایک دن وہ آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ میرا کفن, یہ میری چیزیں, فلانے دن فلانی جگہ آ جانا, میں مر چکا ہوں گا اور مجھے دفنا دینا. عزیزان محترم, امام ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں, امام شاہد ہے, ناظر ہے ہمارے اعمال. قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہتا ہے, قرآن کہتا ہے.